السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو آئیے حسب سابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، پس رحمت کی وجہ سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا، آپ نرم واقع ہوئے ہیں، لہم، ان کے لیے، ولو، اور اگر، کنتا، آپ ہوتے، فظاً، بد مزاج، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا، ضرور وہ سب منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے گرد و پیش سے، فاعفو، پس آپ درگزر کیجئے، عنہم، ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش طلب کیجئے، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر، ہم معاملے میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب، فَإِذَا، پھر جب، عزمت، آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل، تو بھروسہ کیجئے، اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، وہ پسند کرتا ہے، المتوکلین، بھروسہ کرنے والوں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہے، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم واقع ہوئے ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ ہوتے بد مزاج، سخت دل، تو ضرور وہ منتشر ہو جاتے آپ کے گرد و پیش سے۔ تو ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور ان سے ہر معاملے میں مشورہ کیجئے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو اس آیت مبارکہ پر بھی غور کریں تو اکثر الفاظ جو ہیں اردو میں مستعمل ہیں، جس طرح کہ رحمت، رحمت، رحیم، مرحوم، خیرن، بہتری کے بارے میں آتا ہے، خیرن، خیریت، خیر خواہی وغیرہ۔ اس طرح یجمعون، جمیع، جامع کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اکثر الفاظ جو ہم سنتے ہیں وہ اکثر ہماری زبان میں اس طرح استغفار کا معنی، استغفار، استغفر اللہ، حولک یعنی ماحول، ارد گرد کے معنوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خلق عظیم والی سیرت ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، اور آپ کی دعوت کا جو کامیاب ہونے کا بنیادی سبب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے تھا کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل تھے، نرمی کے ساتھ بات کرنے والے تھے، اخلاقیات کے ساتھ بات کرنے والے تھے۔ جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا نا کہ بتائیے اماں جان، ہمارے پیارے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ سوال کرنے والے سے آپ نے پوچھا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا۔ تو آپ اس کو فرماتی ہیں اقراءت وجدت، اگر تو قرآن پڑھتا تو ضرور پاتا، کان خلقہ القرآن، پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن مجید تھا۔
یعنی قرآن مجید نے جو اخلاقیات بیان کی ہیں، جو ایتھکس، جو آداب، جو گفتگو کے طریقے بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آداب اور اخلاق کو مکمل طور پر اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو آپ کی اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے، ایک کارواں بنا اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی، جس نے اس انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونے جو ہیں وہ چھوڑے ہیں۔ اور اللہ کی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانیت کا ایک خوبصورت گروہ جو ہے اپنی بہترین ٹریننگ اور تربیت کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدمزاج نہیں ہیں، سخت دل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہوتی تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ بات بیان فرمائی، اگر آپ کے امت میں سے کچھ خطا ہو جائے یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ کے مقام اور مرتبے کے مطابق وہ آپ سے گفتگو نہ کر پائیں تو آپ ان کو معاف کر دیا کریں، ان کے معاملات کو معاف کر دیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، معافی طلب کیجئے، استغفار کیجئے۔ تو ایک اہم بات جو ایک جماعت کی، ایک امت کی کامیابی کی اور ایک اسلامی معاشرے کی جو ارباب اختیار ہیں یا جو حل و عقد ہیں، یا ایک سربراہ ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرما دی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان سے مشاورت میں رہیں، اہم معاملات میں مشاورت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر اہم مسئلے میں صحابہ کرام سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ جس طرح کہ جنگ بدر کا موقع دیکھ لیں، اس موقع پر تیاری کیسے کرنی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے، اور پھر جنگ بدر کے بعد جو قیدی آئے تھے ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، باقاعدہ طور پر سورہ الانفال کے اندر اس کو بتا دیا گیا ہے، اور مشاورت کا پورا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ڈسکس کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کرنے کا یہاں حکم دیا، اور مشاورت کرنے کے بعد جب ایک فیصلہ آپ کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ ایسے امور جو باہم مشاورت کے ساتھ طے پاتے ہیں، اس پر ایک اجتماعی موقف سامنے آتا ہے، مشاورت کی جاتی ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے عزیز طلباء و طالبات، یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے، جو ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ جن کا بڑا اہم گہرا تعلق ہے، اور اس سے بطور والد، بطور ایک سپہ سالار، بطور ایک حکمران ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس کا سارا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں اور اس کو حرز جاں بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد